اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹو نکیو شب ویقابل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول اور نازل اور مقابل ہے علو کے جو پیچھے پڑھے ہیں، اس علو کی اقسام مذکورہ کے ساتھ مقابل ہے نزول۔ کیا ہے؟ جہاں جہاں علو ہوگا نا اس کے مقابلے میں جو لمبی سند ہے وہ نزول ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے جی کیا کہ جی اور مقابل ہے علو کی اقسام مذکورہ کے ساتھ نزول۔ فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِّنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ يُقَابِلُهُ قِسْمٌ مِّنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ۔ لہٰذا ہوگی ہر قسم علو کے اقسام سے مقابل اس کی ایک قسم نزول کے اقسام سے۔ کیا کہ جی لہٰذا ہوگی ہر قسم علو کے اقسام سے مقابل ہوگی اس کے ایک قسم نزول کے اقسام سے، خلاف لمن زعم ان العلو قد يقع غیر تابع للنزول۔ عبارت ہے نا باب رندی کہ برخلاف اس شخص کے جس نے زعم کیا، جس نے وہ امام حاکم علامہ یفہم من ظاہر کلام ہی کہ جس نے زعم کیا کہ علو کبھی کبھی واقع ہوتا ہے نہیں تابع کرتا نزول کو، یعنی اس کے مقابلے میں نزول کوئی نہیں ہوتا۔ کیا کہ جی خلاف ہے واسطے اس کے جس نے زعم کیا ہے یہ کہ علو کبھی واقع ہوتا ہے اس کے مقابل نزول نہیں ہوتا، نزول اور مقابل علو کی اقسام مذکورہ کے ساتھ مقابل علو کے نزول ہے، پس ہوگی ہر قسم علو کے اقسام سے یقابلہ مقابل اس کا ایک قسم نزول کے اقسام سے، خلاف ہے واسطے اس کے جس نے زعم کیا اس بات کا کہ علو کبھی واقع ہوتا ہے نہیں تابع کرتا نزول کو جی۔ اور مقابل ہوتا ہے علو کے اپنے علو کی اقسام مذکورہ کے ساتھ نزول، پس ہوگی ہر قسم علو کے اقسام سے مقابل اس کے ایک قسم نزول کے اقسام سے، خلاف ہے واسطے اس کے جس نے زعم کیا یہ کہ علو کبھی واقع ہوتا ہے نہیں تابع کرتا نزول کو۔ اچھا جی، النزول یعنی کثرت عدد روات، اور نازل نزول کا یہ معنی کثرت عدد، اور نازل وہ حدیث ہوتی ہے کہ کثیر ہو روات کا عدد اس کی سند میں جو عالی کی ضد ہو، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی تو ہو نا جس میں راوی کم ہو۔ تو قال العراقی پھر بے شک نزول ہے سو ضمہ ہو، جب کہ مذمت کی اس کی مذمت کرنے والے نے یہ نزول محمول ہے اس صورت پر جب کہ نہ ہو نزول کے ساتھ وہ شے جو نزول کے نقصان، جو لمبی سند ہے اس میں جو نقصان وہم ہوا ہے اس کا جبر نقصان کرے۔ مثلا جو نزول کے راوی ہیں جیسا کہ سیکا کی زیادتی فی رجال ہی العالی، یا ہونا نزول میں راویوں کا احفظ یا اخفا، یا ہونا اس سند کا متصل بالسماع، اور عالی میں جو ہے نا وہ صرف حضور ہے محفل میں، یا اجازت ہے یا مناولت ہے، اس میں صراحتاً جو ہے نا وہ حدیث پڑھائی نہیں ہے جی۔ اور اس کی مثل جی، کیونکہ عدول اس وقت نزول کی طرف مذموم نہیں ہے اور نہ ہی یہ بلکہ مفضول ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ روایت کیا ہم نے ابن المبارک سے، وہ فرماتے ہیں قانون سنا جی، نہیں جودت الحدیث قریب الاسناد
بلکہ جودت الحدیث صحت الرجال ہے. کیا ہے؟ صحت الرجال. اے شاباش. اور روایت کیا ہم نے سیلافی سے، یہاں کہ ذکر آ رہا آگے، روایت کیا ہم نے سیلافی سے، وہ کہتے ہیں کہ اصل اخذ ہے علماء سے، اخذ پس نزول ان کا اولا ہے علو سے، اخذ کرنا جاہلا سے. جی کہ قریب پہنچ جائیں لیکن وہ ٹھیک نہ ہوں، اور جو دور والے ہیں وہ کیا سارے علماء ہوں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بات پکی ہو گئی. محققین میں نقلا کے مذہب پر، اور نازل اس وقت وہ عالی ہو جائے گی فی المعنی عند النظر، جیسا کہ روایت کیا ہم نے نظام الملک سے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث عالی وہ حدیث ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگرچہ اس کے روات 100 ہی کیوں نہ ہوں. جی آپ کو سمجھ آ رہی جی؟ اچھا جی. ابن الصلاح نے کہا ہے یہ نہیں ہے علو متعارف کے قبیلے سے عند اطلاع کی بین اہل الحدیث، محض وہ علو من حیث المعنی فحسب. جی علامہ سخاوی نے فرمایا انزل، ایک فائدے کی بات، انزل وہ حدیث جو صحیح ہے میں زیادہ سے زیادہ لمبی سند بخاری مسلم میں ان سے کہ میں واقف ہوں اس پر کہ امام مسلم اور امام بخاری کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 8 واسطے ہیں. کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لمبی سند جو ہے وہ کتنے واسطے ہیں؟ کس میں؟ صحیح ہے میں 8 واسطوں تک ہے. جی روایت الٹر روایت الاقران ان کی رہ گیا آگے. شارک الراوی ومن روا عنہ فی امر من الامور المتعلقة بالروایت مثل السن واللقی وهو الأخذ عن المشایخ فهو النوع الذي يقال له روایت الاقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. روایت الاقران کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک محدثین کی اصطلاح ہے. پس اگر شریک ہو گیا راوی اور وہ کہ اس نے روایت کی ہے اس سے، استاد اور شاگرد دونوں شریک ہو گئے ایک امر میں، امور سے جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ تو مثلاً عمر میں برابر ہے جی، اور ملاقات میں برابر ہیں. لقیج کیا ہے؟ اور وہ لینا ہے مشائخ سے. جی تو پس یہ نوع وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے روایت الاقران، ہم زمانوں کی روایت ہم زمانوں سے، اس لیے کہ اس وقت ہو جائے گا وہ شخص راوی اپنے قرین سے، ساتھی سے، ہم زمانوں سے. ویسے تو جو بھی کسی سے پڑھتا ہے وہ اس کا زمانہ تو ایک ہی ہوتا ہے. تھوڑے استاد جی کی عمر 100 سال ہو، شاگرد کی 10 سال ہو، آخر زمانہ ایک ہوگا تو استاد شاگرد بنیں گے. تو یہ جو ہے ہم زمان ہوں تو ان کو کہتے روایت الاقران. جی جی بس اگر شریک ہو راوی اور وہ جس سے اس نے روایت کی ہے کسی امر میں جو امور سے جو تعلق پکڑتے ہیں روایت کے ساتھ، جیسے عمریں ان کی برابر ہوں یا ملاقات، لقیج کیا اور وہ اخذ عن المشائخ. بس یہ نوع وہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو روایت الاقران، اس لیے کہ اس وقت وہ شخص راوی ہے اپنے قرین سے. روایت الاقران پس اگر شریک ہو جائے راوی اور وہ کہ روایت کر رہا ہے راوی اس سے، استاد شاگرد ہو گئے ایک امر میں امور سے جو تعلق پکڑتے ہیں روایت کے ساتھ، تو فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي، سنیں جیسے ہم عمر ہونا اور ملاقات اور وہ جی ساکت من النسخ المطبوعہ، جی یہ بچ کو نہیں بے لکی، اور وہ لینا مشائخ سے. پس وہ نوع وہ ہے
کہ کہا جاتا ہے اس کو روایت الاقران، اس لیے کہ اس وقت ہو گیا ہے راوی اپنے قرین سے۔ شاباش جی۔ اقران پر اگر شریک ہو راوی اور وہ جس کے روایت کی اس نے اس راوی سے کسی امر میں امور سے جو تعلق پکڑتے ہیں روایت کے ساتھ، جیسے عمر اور لقی اخذ عن المشائخ ہے، پس یہ نوع ہے وہ نوع کہ کہا جاتا ہے اس کو روایت الاقران، اس لیے کہ اس وقت ہو گیا ہے راوی اپنے قرین سے۔ مثل السن واللقی قول والسن، یعنی عمر اسی کے معنی میں ہے کہ علم میں برابر ہیں، قول واللقی یعنی اللقی یا ملاقات میں، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ سخاوی نے، اور شاید کہ لائیں اس کو واو کے ساتھ نظر کرتے ہوئے غالب، وگرنہ بسا اوقات اکتفا کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اچھا جی، تشارک فی السن، یہ کہ مولد ہر ایک کا دونوں سے قریب ہو دوسرے کے، اور شیوخ کی ملاقات میں یہ کہ ہو ہر ایک لینے والا ان غالب شیوخ الاخر، کہ جس سے اس نے پڑھا اس نے بھی انہی سے قریب زیادہ پڑھا ہے۔ جی سنیں جی، اگرچہ نہ ہو تقارب سن میں موجود استاد ایک ہوں، ان کو بھی روایت الاقران کہتے ہیں۔ اب یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے روایت کریں گے اس کو روایت الاقران ہے۔ استاد سے یہ نہیں، مثلا ایک استاد کے جو شاگرد ہیں پڑھ کر پھر انہوں نے کسی اور استاد سے بھی پڑھا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے روایت کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ استاد کے شاگرد ہونے کے اعتبار سے جی، اگرچہ عمر ایک نہ ہو۔ روایت الاقران ہوا، یہ ہوا پھر عبارت والا سوال کے دن وچ مسج کر دی تھی، بار بار سمجھانے نے شرح اور متن ایک کر دی ہے، پھر کیا ہوگا جی؟ جی کہا نہیں بار بار، پھر چلو خیر آگے جی۔ المدبج وَإِن رَوَى كُلٌّ مِّنْهُمَا أَيِ الْقَرِينَيْنِ عَنِ الْآخَرِ فَهُوَ الْمُدبج فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ فَكُلُّ مُدبَّجٍ أَقْرَانٌ وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدبَّجًا۔ مدبج اگر روایت کرے ہر ایک ان میں سے، یعنی قرینین میں سے جو ہم زمان ہیں نا، ان میں سے ہر ایک روایت کرے دوسرے سے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدبج۔ اور یہ مدبج اخص ہے اول سے جی، کہ ہر مدبج اقران ہے اور ہر اقران مدبج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اقران جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے روایت نہ کریں تو وہ روایت الاقران تو ہوگی، استاد کے شاگرد ہیں، مدبج نہیں ہوگی۔ مدبج یہ کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے روایت کریں جی۔ جی اور اگر روایت کرے ہر ایک ان دونوں سے، یعنی قرینین سے، دوسرے سے روایت کرے تو یہ مدبج ہے، اور یہ مدبج اخص ہے اول سے روایت الاقران سے، پس ہر مدبج اقران ہے اور ہر اقران مدبج نہیں ہے۔ مدبج اور اگر روایت کرے ہر ایک ان دونوں سے، یعنی قرینین سے دوسرے سے، تو پس وہ مدبج ہے، اور حدیث مدبج اس کو کہتے ہیں، اور وہ اخص ہے اول سے، پس ہر مدبج اقران ہیں اور نہیں ہر اقران مدبج جی۔ مدبج اور اگر روایت کرے ہر ایک ان دونوں سے، یعنی قرینین سے دوسرے سے، پس وہ مدبج ہے اور وہ اخص ہے اول سے، پس ہر مدبج اقران ہے اور نہیں ہر اقران مدبج۔ قرینین الاقران وہ روات ہیں جو متقاربون فی السن بھی ہوں اور متقاربون فی الاسناد، اور اکتفا کیا بعض نے بالتقارب فی الاسناد، اور وہ اشتراک ہے اخذ میں کس سے؟ مشائخ سے۔ اور روایت القرین عن القرین یہ دو قسم ہیں، کیا؟ روایت القرین عن القرین دو قسم ہے۔ اول مدبج وہ یہ ہے کہ روایت کرے ہر ایک قرینین میں سے دوسرے سے، ثانی غیر مدبج
وہ یہ ہے کہ روایت کرے قرینین کا ایک دوسرے سے اور دوسرا اس سے، تو یہ روایت الاقران بن جائے گی. سمجھیں جی. فائدہ اس نوع کا حفاظت ہے خطا سے، جی، کہ یہ پتہ چل جائے تو پھر یہ جو ہے کہ شاید یہ جو ہے نا یہ بھئی یہ دونوں سے ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، شاید غلطی لگ گئی ہو، یہ تو اس کا شاگرد ہے جی، تو وہ اس نے کس سے روایت کر لی ہے جی. سمجھائی جی. کہ جب پتہ ہوگا کہ اویس شاگرد ہے شاہ جی کا، تو یہ پتہ نہ ہو کہ شاہ جی نے بھی اویس سے کچھ پڑھا ہے، تو پھر ہم کہیں گے جو کہے گا نا کہ شاہ جی نے اویس سے پڑھا، تو ہم کہیں گے اس کو غلطی لگ گئی ہے، حالانکہ اویس نے شاہ جی سے پڑھا ہے. تو دوسری بات پتہ چل گئی تو پھر یہ خطا نہیں ہوگی جی. المدبج اسم مفعول تدبیج نام رکھا گیا اس کے ساتھ لیتے ہوئے چہرے کے دو رخسار یہ برابر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ دونوں خدان ہیں بوجہ ان کے مساوی اور مقابل ہونے کے، اور یہ ایک نوع مہم ہے اور فائدہ اس کے ضبط کا امن ہے. بھئی من ظن زیادت فی الاسناد و ابدال جی الواو بے ان کان بالان آناتے فکل مدبج، یعنی ہر حدیث مدبج، یہ حدیث کیونکہ یہ حدیثوں کے نام ہیں، اور نہیں ہر حدیث الاقران مدبج. علامہ جزری نے بمطابق اس کے کہ نقل کیا اس کو ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا جی کہ مدبج صحابہ پاک میں حضرت عائشہ الصدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ہر ایک دوسرے سے جی. تابعین میں مدبج امام زہری جناب عمر بن عبدالعزیز سے اور وہ امام. اتباع تابعین میں امام مالک امام اوزائی سے اور امام اوزائی، اور اتباع الاتباع میں امام احمد بن علی بن مدینی سے اور وہ حنبل سے. یہ علامہ جزری نے بیان کیا جی. بزرگوں کا نام لین لگے نا تراہ نکلتا سے سارے اندر جی. چلو خیر. وقد صنفت دارقطنی فی ذالک وصنف ابو الشیخ الاصبہانی فی الذی قبلہ. چلو جی. اور تحقیق تصنیف کی ہے، منع کرو ایک ہی نقطہ سوال جواب. امام دارقطنی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تصنیف کی ہے اس میں اے فی المدبج کتاب حافل فی مجلد سماہ بہی، اور تصنیف کی ہے ابو شیخ اصبہانی نے فی الذی اس میں، یعنی روایت الاقران میں، ان سے پہلے. سنیں الاصبہانی عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان انصاری اصبہانی مفسر محدث حافظ وکان معصیت علمہ صالحا خیرا قانتا للہ ویکثر فی کتبہ من الغرائب لہ العظمت و طبقات المحدثین باصبہان وغیرہ ہما جی. اور تحقیق تصنیف کی ہے اس فن میں، اور تصنیف کی ہے ابو شیخ اصبہانی نے اس میں جو اس میں اس سے پہلے جی شابہ. وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تِلْمِيذِهِ صادق أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الْآخَرِ فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجًا فِيهِ بَحْثٌ وَالظَّاهِرُ لَا لِأَنَّهُ مِنْ رِوَایَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ. صبر. سوال. اور جب روایت کرے شیخ بڑی عمر والا اپنے شاگرد سے، تو شاگرد ہے ہی، اس نے روایت کی ہے، اب جان بین سے روایت ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو سچی آتی ہے یہ بات کہ ہر ایک دونوں سے روایت کرتا ہے دوسرے سے، کہ نہیں سچی آتی. تو پس کیا نام رکھا جائے کہ اس حدیث کا مدبج کہ نہیں، اس میں بحث ہے. جزمی بات یہ ہے کہ نہیں،
اس لیے کہ یہ روایت الاکابر عن الاصاغر کے قبیلے سے ہے. یہ ہاں جی شابہ جی. اور جب روایت کرے شیخ اپنے شاگرد سے تو سچی آتی ہے اس پر یہ بات کہ ہر ایک نے روایت کی ہے دوسرے سے. تو کیا اس حدیث کا نام ہے؟ تو اس میں بحث ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ مدبج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث روایت الاکابر عن الاصاغر کے قبیلے سے واقع آ رہی ہے جی. والتدبیج والتدبیج ماخوذ من دباجتي الوجه فیقتضی فيقتضي ان يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. تدبیج کا لغوی معنی یہ ماخوذ ہے چہرے کے دو رخساروں سے، تو یہ تقاضا کرتا ہے یہ کہ مساوی ہوں جانبین سے. کیا ہوں؟ مساوی ہوں سے. تو پس نہیں آتی یہ بات، پس نہیں آتی اس میں یہ بات، کیونکہ ایک طرف شیخ ہے ایک طرف تلمیذ ہے، تو یہ برابر نہیں ہے جی. مطلب ہے جی. اور جب روایت کرے شیخ اپنے تلمیذ سے تو سچی آتی ہے یہ بات کہ ہر ایک ان دونوں سے روایت کر رہا ہے دوسرے سے. تو پس کیا نام رکھا گیا اس حدیث کا مدبج؟ اس میں بحث ہے. جزمی بات یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ اکابر کی روایت سے ہے اصاغر سے، اور تدبیج ماخوذ ہے چہرے کے دو رخساروں سے، یعنی اس سے بھی دیباج وہ دیباچے نو دیباچہ اس واسطے بھی وہ چے ہوگی دیباجہ وہ جو شروع میں ہوتا ہے. پس تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو یہ، یعنی جو روایت ایک دوسرے سے مستوی برابر ہوں جانبین سے، تو پس نہیں اس میں یہ بات، اس میں برابری کوئی نہیں ہے جی. اور جب روایت کرے شیخ اپنے شاگرد سے تو سچی آتی ہے یہ بات کہ ہر ایک ان دونوں سے روایت کرتا ہے دوسرے سے. پس کیا نام رکھا جاتا ہے اس کا مدبج؟ اس میں بحث ہے اور جزمی بات یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ اکابر کی روایت سے ہے اصاغر، یہ روایت الاکابر عن الاصاغر سے ہے. اور تدبیج ماخوذ ہے چہرے کے دو رخساروں سے. پس تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو یہ برابر جانبین سے، پس نہیں آتی اس قسم میں یہ روایت الاکابر عن الاصاغر، روایت اکابر کی اصاغر سے، بڑے لوگ روایت کریں چھوٹوں سے جی. وَإِن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. اگر روایت کرے راوی اس سے جو اس سے کم ہے عمر میں یا کم ہے ملاقات میں یا مرتبے میں مقدار میں، تو یہ جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں روایت یہ نو روایت الاقران عن روایت الاکابر عن الاصاغر ہے. کیا کہ جی؟ اور اگر راوی روایت کرے اس سے جو اس سے کم ہے عمر میں یا لقیج میں یا مرتبے میں، تو یہ قسم روایت الاکابر عن الاصاغر ہے. اور دیکھو نا، ہوا نوم مہم فی السن، حاصل یہ ہے کہ یہ نو ایک یہ کہ راوی بڑا ہو سن میں اور اقدم ہو طبقے میں، جیسے امام زہری اور یحییٰ بن سعید روایت کریں. دوسری صورت یہ کہ ہو اکبر از روئے حفظ میں اور علم میں، جیسا کہ امام مالک روایت کریں اور امام احمد و اسحاق دونوں روایت کریں. تیسری صورت یہ کہ ہو وہ راوی بڑا دونوں جہتوں سے، جیسا کہ عبادلہ روایت کریں کن سے؟ جناب کعب احبار سے، جو تابعی ہیں ابی بن کعب نہیں، کعب احبار سے، تو یہ عبادلہ ان سے دونوں جہتوں میں بڑے ہیں جی. اور جیسا کہ روایت کرنی کثیر من العلماء کی اپنے تلامذہ سے روایت، جو انہوں نے کسی اور سے پڑھی ہے وہ روایت کر دیجیے. فہذا النوع، دیکھ رہے ہیں، ہوا نوع مہم،
تدعو لفعلہ الہمم العلیہ الانفس الزکیہ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نہیں ہوتا رجل محدث حتیٰ کہ لے حدیث ان سے جو اس سے، اور ان سے جو اس کی، اور ان سے جو اس کے کم ہے، ہر ایک سے حدیث حاصل کرے تب پورا محدث بنے گا جی۔ وہ فائدہ تو ضبط ہی خوف انقلاب کے زن سے سند میں، کہ جب شیخ کا نام لے گئے کہ اس نے روایت کی ان سے، تو سمجھنے والا سمجھے گا کام الٹ ہو گیا ہے، اصل میں تو یہ شاگرد نے روایت کی استاد سے، تو جب اس کا پتہ ہوگا بھی انہوں نے بھی روایت کی ہے تو یہ پھر انقلاب کا زن نہیں ہوگا جی، مگر نہ انقلاب ہو جائے گا۔ من ظن الانقلاب فی سند، باوجود ہے کہ وہ شے جو اس میں ہے عمل سے، اب اس میں عمل بھی ہے، کون سا کہڑا کہ بھی جو ہے نا بھی انقلاب ہو گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث موجود ہے کہڑی، بقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انزل الناس منازلہم، تو اب جب یہ حدیث ہے انزل الناس، اب بظاہر یہی ہوگا کہ یہ جو شیخ ہے نا یہ نہیں روایت کر رہا، اگلے کو غلطی لگ گئی ہے، اس شاگرد نے استاد سے روایت کی ہے تو کام اس نے الٹا دیا ہے جی، تو حالانکہ حقیقت ہے تو اس نے روایت کی ہے اس سے جی۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ابن صلاح نے اپنے قول کے فائدے سے ہے اس میں یہ کہ نہ وہم کیا جائے ہونا مروی ان ہو کا اکبر، یا نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ اغلب ہوتا ہے مروی ان ہو، اسی طرح بڑا بھی ہوتا ہے افضل بھی ہوتا ہے۔ پس فاتو جہالو بزال کا منزلہ تو ہما، اصل اس میں ہن سنیا جی، اصل اس میں کہ بھئی جناب بڑے چھوٹوں سے روایت کرتے ہیں، اصل اس میں روایت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جساسہ کی حدیث تمیم داری سے، جناب تمیم داری نے وہ بات سنائی تھی تو سرکار نے آگے وہ بیان کیجیے، نہیں سمجھے؟ تو یہ بڑوں کا روایت کرنا وہ سرکار سب تو بڑے، سمجھ آ گئی؟ اچھا وہ حدیث آ جائے کہ جہاں ہے کما فی صحیح مسلم شریف موجود ہے، اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی کتاب اپنے خط میں یمن کی طرف جی، بے وَإِنَّ مَالِكًا یعنی ابن مرارہ جی حدثنی بقضا، کہ فرمایا کہ مجھے ابن مرارہ نے بیان کیا اس طرح، وذاکر شیئا، پھر آگے کی شے ذکر کی، تو اخرجہ ابن وقولوا ایضا جی حدثنی بھی، او حدثنی عمر، سونے فرمایا کہ حدثنی عمر انہو ما سابقا ابا بکر الی خیر قط الا سابقہ، سونے فرمایا یہ مجھے حضرت عمر نے خبر دی ہے کہ جب بھی میں نے جناب ابو بکر سے مسابقت کی ہے وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، تب یہ سرکار نے روایت کی کن سے؟ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ اخرجہ الخطیب فی تاریخ ذکر و سخاوی ہوا روایت الاکابر، جی یہ کہ روایت کرے کبیر القدر یا کبیر السن یا کبیر دونوں میں ان سے جو ان سے، اور یہ کثیر ہے محدثین میں، فائدہ اس کا یہ کہ نہ وہم کیا جائے سند کے، جیسا کہ روایت کرنے امام بخاری کی اپنے تلمیذ امام ترمذی سے جی۔ آبا روایت کریں ابنا سے، باپ بیٹوں سے، بلے بلے جی۔ من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، اور اسی سے ہے، یعنی اس نوع کے جملہ سے جس میں روایت کرنی ہے، اور وہ خاص ہے اپنے مطلق سے، بھئی اس سے بھی خاص ہے، وہ کیا ہے؟ روایت کرنی آبا کی کن سے؟ ابنا سے، بیٹوں سے،
اور صحابہ پاک کا روایت کرنا، تابعین سے، شیخ کا روایت کرنا، اور اس کی مثل، اور اس کا جو عکس ہے نا وہ تو کثیر ہے کہ بیٹے روایت کریں، تابعین روایت کریں، شاگرد روایت کریں، یہ تو کثیر ہے، اس لیے کہ زیادہ مسلوکہ راستہ چلا گیا غالب وہ تو یہی ہے، لیکن یہ کم ہے تو لیکن بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آنے والی نسل اس کو الٹ نہ سمجھ لے جی کہ غلطیاں لگ گئی ہیں جی۔ سنیں ہی اے شابہ سے اگے جی کہ دے گیا میں آبان الابنا، اور اسی سے یعنی اس نو کے جملہ سے وہ آگے آ رہا ہے، اور یہ اخص ہے اپنے مطلق سے۔ یہ کیا ہے؟ روایت کرنا با کا ابنا سے، اور روایت کرنا صحابہ پاک کا تابعین سے، اور روایت کرنا شیخ کا اپنے تلمیذ سے، اور اس کی مثل وفیہ امثلۃ، جیسا کہ قول حضرت انس کا کہ حدیث بیان کی مجھے میری بیٹی امینا نے، کون کہتے ہیں؟ یہ کہ دفن کیے گئے ہیں میرے صلب کے لیے حجاج کے بصرہ آنے تک 120-30 کے درمیان، یہ کہ میری بیٹی امیمہ نے مجھے بتایا ہے کہ ابو جی حجاج کے آنے سے پہلے اب تک جو آپ کی صلبی اولاد فوت ہوئی اور دفن کی گئی ہے نا وہ کتنی 100 بیدن سونے نے دعا دی تھی کثرت اولاد کی جی سبحان اللہ۔ اگر چھوٹے چھوٹے فوت ہوئے ہیں تو حضرت انس کو تو جناب موٹیاں سے چاہ کے ابا جی آؤ چلیے جنت میں جائیں، ویسی جنت میں جائیں گے سرکار کے ساتھ، اتنی اولاد، سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی۔ اگے جی سمجھے ہی تے ایک یہی ہے نا منع کر لی ہاں، اور اس کے عکس میں کثرت ہے اس لیے کہ یہی راستہ ہے مسلوکہ غالبہ جی۔ آبا عن الابناء، اور اسی سے یعنی اس جملہ اس نو سے، اور یہ اخص ہے اپنے مطلق سے، یعنی اس سے روایت کرنا آبا کی ابنا سے اور روایت کرنا صحابہ پاک کی تابعین۔ وہ مطلق کیا تھا؟ روایت اکابر کی اصاغر سے شاہ جی وہ مطلق ہے، اس کے اندر یہ ایک خاص قسم ہے کہ بیٹے کا روایت کرنا تابی سے، صحابی کا تابی سے، یہ مطلب ہے شیخ کا تلمیذ سے، تو وہ روایت الاکابر ان الاصاغر ہو گیا مطلق، اس کے اندر یہ ایک خاص قسم ہوگی جی۔ روایت کرنا صحابہ پاک کا تابعین سے، اور روایت کرنا شیخ کا اپنے تلمیذ سے، اور اس کی مثل، اور اس کے عکس میں کثرت ہے اس لیے کہ یہ راستہ ہے مسلوکہ غالبہ، یعنی اکثر تو یہی ہے جی، اس طرح ہوتا ہے جی۔ وفائدہ تو معرفت ذالک التمییز بین مراتبہم وتنزیل الناس منازلہم، اور فائدہ اس کی معرفت کا تمییز ان کے مراتب کے درمیان، اور اتارنا لوگوں کو ان کے منازل میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابی تابی سے روایت کریں تو کہیں جی تابی اونچے ہو گئے ان سے جی، یہ مطلب نہیں ہے جی، سمجھے ہی تو یہ سمجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ رہے گا۔ یہ پاکستانی ماحول نہیں ہے کہ اگر کسی بڑے نے چھوٹے سے کوئی چیز سیکھ لی ہے لو جی ایڈے علامہ ہو گئے تو کو پوچھتے پہنے جی، یہ تو پاکستانی سسٹم ہی اور ہے جی جی۔ اور فائدہ اس کی معرفت کا تمییز راویوں کے مراتب کے درمیان، اور اتارنا لوگوں کو ان کے منازل میں۔ شابہ جی۔ راویوں کے مراتب کے درمیان، اور اتارنا لوگوں کو ان کے منازل میں۔ وقد صنف الخطیب فی روایت الآباء عن الابناء تصنیفا وافرادا جزءا لطیفا فی روایت الصحابہ عن التابعین، اور تحقیق
تصنیف کی ہے خطیب نے روایت الآباء عن الابناء میں ایک تصنیف، سونی تصنیف، اور علیحدہ کی ایک جز لطیف صحابہ پاک کے روایت کرنے میں تابعین سے جی تحقیق تصنیف کی ہے خطیب نے اب روایت الآباء عن الابناء میں ایک تصنیف اور علیحدہ کی ایک جز لطیف صحابہ پاک کے روایت کرنے میں تابعین سے اگے جی ومن ہو عن ابیہ عن جدہ، اور اسی سے ہے وہ سننا وہ جو روایت کرے عن ابیہ عن جدہ ہی، اور جہاں ضمیروں کا مرجے کہ جد راوی کا یا کس کا جد جی، تو یہ مسئلہ بنتا ہے جی، یہ بھی اسی قبیلے سے ہے جی، کیا کہ جی اسی سے ہے، اسی سے ہے کہ اسی سے ہے وہ جو روایت کرے عن ابیہ عن جدہ ہی عن شابہ سے، اور اسی سے ہے وہ جو روایت کرے عن ابیہ عن جدہ ہی، شابہ جی ہے وہ جو روایت کرے عن ابیہ عن جدہ، سنیں ہی عن ابیہ عن جدہ ہی، شابہ سے اگے واہ وجمع الحافظ صلاح الدین العلائی من المتأخرین مجلدا کبیرا فی معرفت من روا عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقسمہ اقساما، چلو صبر، اور جمع کی حافظ صلاح الدین علائی نے متاخرین سے جو ہیں ایک جلد بڑی ان راویوں کی پہچان میں جنہوں نے روایت کی عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں جی، اور قسمہ و تقسیم کیا ان کو کئی اقسام پر، علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیا، کیا کہ جی اور جمع کی ہے حافظ صلاح الدین علائی نے متأخرین سے ایک بڑی جلد اس ان کی معرفت میں جو روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقسیم کیا ہے اس کو کئی قسمیں، خلیل بن کیل کلدی بن عبداللہ العلائی صلاح الدین ابو سعید ولد فی دمشق 694، وکان حافظا ثابتا ثقتا عارفا باسماء الرجال والعلل والمتون فقیہا متکلما ادیبا، 761 میں فوت ہوئے، ان کی کتابوں سے جامع التحصیل احکام المراسیل، الوشی المعلم فی ذکر من روا عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثال دیتے ہیں عن جدی، جیسا کہ کتنی بار پڑھا آپ نے، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اب جدہ کی ضمیر شعیب کا جد یا عمر کا جد جی، شعیب کے جد ہوں تو وہ صحابی ہیں، عمر کے جد ہوں تو وہ محمد ہیں، وہ تابعی ہیں، اور جیسا کہ بحاظ بن حکیم عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جمع کی حافظ صلاح الدین العلائی من المتاخرین نے جلد بڑی ان کی معرفت میں جو روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تقسیم کیا آپ نے کتاب کو کئی قسموں پر، او شابہ، اور جمع کیا حافظ صلاح الدین العلائی من المتأخرین، بسم اللہ جلد بڑی ان کی معرفت میں جو روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شابہ اور تقسیم کیا کتاب جی، کو کئی قسمیں، شابہ جی، ومنہ ما یعود الضمیر فی قولہ عن جدہ علی الراوی، اور ان میں سے وہ ہے کہ لوٹتی ہے ضمیر عن جدہ ہی میں راوی پر، اور ومن ہو
ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ لوٹتی ہے ضمیر جد ہی کی راوی کے باپ کی طرف جی. وبینہ بين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مروي. اور بیان کیا کنہوں نے، کن کا نام ہے پیچھے؟ حافظ صلاح الدین العلائی. علامہ علائی نے بیان کیا اس کو اور تحقیق کی اس کی اور نکالی ہر ترجمے میں ایک حدیث اس کے مروی سے، اس کے مروی سے. وقد لخصت كتابه المذكور اسی کتاب کی تعریف چل رہی ہے. وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. اور تحقیق تلخیص کی میں نے علامہ علائی کی کتاب مذکور کی اور اضافہ کیا اس پر تراجم کثیرہ جدن کا، اور بہت ساری سندیں تھیں میں نے ذکر کی ہیں. واکثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا. اور اکثر وہ کہ واقعہ ہے اس میں وہ کہ تسلسل ہو اس میں روایت الآبا، بیٹا اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے. تو اکثر جو ہمیں مل سکی ہے سند وہ 14 باپ ہیں. 14 ہر بیٹا باپ سے باپ سے باپ سے باپ سے جی. وہ سمجھے ہی. پس بعض ان سے وہ ہیں کہ لوٹتی ہے ضمیر راوی کے قول عن جدی ہی میں، راوی پر جو پہلا راوی ہے، اور بعض ان سے وہ ہیں کہ لوٹتی ہے ضمیر عن جدی ہی میں راوی کے اب کے پر، اور بیان کیا اس کو اور تحقیق کی اس کی اور نکالی ہر ترجمے میں ایک حدیث، ایک او اے سلسلہ تو سندن تے ہر چچ ایک حدیث جو مروی ہے اس راوی سے. اور تحقیق تلخیص کی میں نے ان کی کتابیں مذکور کی اور اضافہ کیا میں نے اس پر تراجم کثیرہ جدن کا، اور اکثر وہ کہ واقعہ ہوا ہے اس میں تسلسل، اس میں روایت الآباء کا، وہ 14 اب ہیں. شابہ جی. بعض ان سے وہ ہیں کہ لوٹتی ہے ضمیر راوی کے قول عن جدی ہی میں راوی پر، اور بعض ان سے وہ ہیں کہ لوٹتی ہے ضمیر راوی کے قول عن جدی ہی میں راوی کے باپ پر. اور بیان کیا ہے ان علامہ علائی نے اسے اور تحقیق کی ہے اس کی اور نکالی ہے ہر ایک کے ترجمہ میں حدیث راوی کے مروی سے. اور تحقیق تلخیص کی میں نے ان کی کتابیں مذکور کی اور اضافہ کیا میں نے اس پر تراجم کثیرہ جدن کا. اور اکثر وہ کہ واقع ہے اس میں وہ کہ متسلسل ہے اس میں روایت عن الآباء 14 باپوں کے ساتھ. اے جدن جی بے جد باپ تو 14 نہیں جد 14 ہوں گے. بولا گیا اس پر مجازن، سب کو آپ آبا کا مجازن. ہوا اور وہ ہے کہ روایت کیا اس کو حافظ سمانی نے ذیل میں کالا اخبارنا ابو شجاع عمر بن ابی الحسن بسطامی امام بقراتی، اور ابو بکر محمد بن علی بن یاسر جیانی من لفظ ہی، دونوں کہتے ہیں حدثنا السید ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب جی من لفظ ہی بے بلخ قال حدثنی سیدی و والدی ابو الحسن جی. یہ سید ابو محمد حسین بن علی بن ابی طالب جی، یہ اصل میں آگے سند جانی ہے. من لفظ ہی بے بلخ قال حدثنی سیدی و والدی ابو الحسن علی بن ابی طالب سنۃ 6. اب یہ علی بن ابی طالب نام رکھا ہے پیچھے بھی، تب نام آئے گا نا علی بن ابی طالب، پیچھے بھی نام ہے جی. ابو طالب نام ہے پیچھے بھی، تب ہے نا. ہجری کتنی 466 میں. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد ابو طالب نے، ابو الحسین کہتے ہیں ابو طالب حسن بن عبید اللہ نے کب 400
جلدی کرے جی. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد ابو علی عبید اللہ بن محمد نے. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے ابو محمد بن عبداللہ نے. عبید اللہ نے وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد عبید اللہ بن علی نے. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد علی بن حسن نے. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد ابو الحسن بن حسین بن جعفر نے. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے ابو جعفر نے جن کا لقب الحجت تھا. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے ابو عبید اللہ نے. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے ابو الحسین الاصغر نے. وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابو علی بن حسین بن علی نے. عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا شاہ جی یہ سیدوں کی سند ہے جی. ان میں زیادہ نام دیکھ لیں کون ہیں. علی حسن حسین ہے نا جی. تو روایت کے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سونیا فرمایا کہ خبر مثل معاجنے کے نہیں ہوتی. پنجابی جو ترجمہ ہے ویکھن سنن دا فرق ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں پنجابی اس دا کہ سونیا فرمایا کہ جو خبر ہے نہ وہ مثل معاجنے کے نہیں ہوتی جی. قضا قال شارع الوی وفی حوامش نسخۃ المنقولانہ ہاکذا من طریق اہل البیت. اہل بیت کی سند سے اور وہ ہے کہ روایت کیا اس کو حسین بن علی بن ابی طالب عن علی ابن ابی طالب عن ابیہ عبداللہ عن ابیہ محمد عن ابیہ عبداللہ عن ابیہ علی عن ابیہ حسن عن ابیہ الحسین عن ابیہ جعفر مختصر کیا ہے عن ابیہ عبید اللہ عن ابیہ علی عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں خبر مثل معاجنے کے. اور سونیا فرمایا کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں. مجلسیں امانت ہوتی ہیں. سابق واللاحق وَإِنِ اشْتَرَكَ اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما على الاخر فهو السابق واللاحق. سابق اور لاحق اگر شریک ہوں دو ایک شیخ سے اور دو میں سے ایک کی موت پہلے ہو دوسرے پر اور دوسرا بڑی زندگی بعد فوت ہو, استاد ایک ہی ہو, تو ان کو کہتے ہیں سابق اور لاحق. وہ پہلے چلا گیا, یہ بہت بعد میں گیا. جی سنیں ہی جاخ بھی نے کیا کیا. اور اگر شریک ہوں دو ایک شیخ سے اور متقدم ہو ان دونوں کے میں سے ایک کی موت دوسرے پر, تو یہ دونوں سابق اور لاحق. اور بے خاشیہ یعنی شریک ہوں دو بندے ایک روایت کرنے میں ایک شیخ سے, اور ان کے بعد دو میں سے ایک کی موت آگے ہو جائے دوسرے کی موت پر اس حیثیت سے کہ ہو جائے دونوں کی وفات کے درمیان لمبی مدت, تو پس یہ وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کیا, اور نہیں زیادہ اس مدت پر بیتبار تتبع. اور زیادہ سے زیادہ جو ملا ہے نا, ایک استاد کے دو شاگرد اور پہلا فوت ہوا اور دوسرا شاگرد فوت ہوا, اور میں 150 سال کا فاصلہ ملا ہے جی. کتنا کا فاصلہ ملا ہے جی. اور فائدہ اس نوع کے ضبط کا امن ہے کہ کسی شے کے سکوت کے زن سے متاخر کی اسناد سے, کہ یہ بندہ اس بندے سے 150 سال بعد ہے, جو بندہ اس استاد کا شاگرد تھا اس کو فوت ہوئے 150 سال ہو گئے, یہ 150 سال بعد اسی سے روایت کر رہا ہے جی. یہ سنیں جی, تو یہ وام ختم ہو جائے کہ لمبی عمر ہے جی. اے شاباش ہے جی. تو اے شاباش و تفقو طالب فی معرفت نازل ولالی اور اقدم من رواتن شیخ. اسی کے ساتھ ختم حدیث و تقریر و حلاوت علو والاسناد فی القلوب. بلے بلے بھی اتنے عرصے کے بعد جو ہے نا جی یہ کہ بھئی بات ہو جی. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے نا شرح جامع کا خطبہ پڑھا تھا, بچہ تھا جوان, اعلیٰ حضرت بوڑھے تھے, تو وہ ادھر حیدرآباد آ گئے سندھ.
پاکستان کے بعد لمبی عمر ہوئی تو کافی لوگ جاتے تھے ان کے پاس کہ ہمیں وہ خطبہ پڑھا دیتا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پوتے شاگرد ہو جائیں جی. تو شرح جامی کا وہ خطبہ پڑھنے کے لیے کہ بھائی نسبت ہو جائے جی. تو درمیان میں کافی عرصہ گزر گیا تھا جی. جی اے شاباش جی. چلو جی سابق اور لاحق اور شریک ہے، شریک اور شریک دو ہوں، اور اگر شریک ہو جائیں دو ایک شیخ سے اور آگے ہو پہلے ہو جائے موت دو میں سے ایک کی دوسرے پر، تو پس وہ سابق اور لاحق ہے. لاحق ہے دیکھو بڑھا بندہ آ کے پڑھے کی پڑھے بڑھا بندہ آ کے پڑھے جی جی مطلب ہے جی. ہاں میرے شاگرد نے بابے افغانی 15 دن میرے کو آ کے پڑھتے رہے جی. پچھلی کلاس ہے جی، انہوں نے عمر اس وقت 90 سال ہے جی. اس طرح پنڈی جب میں پڑھاتا تھا تو ایک بابا افغانی وہ ان کو کوئی مریض تھا وہ پشاور سے ہے، تو وہ میری حافظ اکبر پڑھتے وہ کلاس میں آتا ہے، روزانہ آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کا شاگرد پڑھنا ہے جی. اس کی عمر اس وقت میرے خیال میں کچھ 65-70 سال تھی جی. پتہ نہیں ہے کہ فوت ہو گیا، مجھے نہیں پتہ جی. جی تو اب اللہ تعالیٰ تھوڑا اور موقع دے گی تو اگلی زندگی میں جو پڑھے گا ان کے اور ان کے درمیان بڑا لمبا عرصہ ہو جائے گا جی. تو شاگرد ایک ہی استاد کے ہوں گے جی. جی وقفنا علیہ من ذلك ما بین الراویین فی الوفات 150 سنہ. اور اکثر وہ کہڑے نقطے نہیں مانا کرنا دھیان نال، پھر مانا کری پھر 2-3 باری ہو جائے گا. واقف ہوئے ہم اس پر اس سے وہ ہے وہ جو راویین کے درمیان ہے، اس میں وفات میں 150 سال ہے. اس کیس میں چھک چکے لے ہونا سارے بابے نے عبارت کمال قسم دی جی. اور اکثر وہ کہ وقفیت پائی ہم نے اس پر اس سے وہ ہے جو روایت راویتین کے درمیان ہے، اس فی ہے اس میں وفات میں کتنا ہے 150 سال ہے. یعنی اکثر تباعد وقفنا علیہ من ذالک من تقدم موت، وہ تباعد واقع ہے راویین کے درمیان جو ہونے والا ہے زمانے میں وفات کی جہت سے. وہ کتنا ہے 150 سال بنتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں ملا ہے جی روایت میں جی. وذالک ان الحافظ السلفی سمع منه ابو علی البردانی احد مشایخه حدیثا ورواه عنه ومات على رأس 500 ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته سنة 50 و600. حافظ سیلافی کون؟ ان سے حدیث پڑھی ابو علی بردی نے جو حافظ سیلافی کے استاد بھی تھے. ان سے انہوں نے پڑھا، ان سے ایک حدیث پڑھی. کیا کی؟ اور بس اور روایت کیا اس حدیث کو ابو علی بردی نے حافظ سلفی کی نسبت سے کہ انہوں نے مجھے پڑھائی ہے. اور ابو علی بردی فوت ہو گئے تھے 150 میں. کتنے میں؟ اللہ خمس راس الخمس میں 500 ہجری میں کیا ہو گئے وہ 500 ہجری میں. پھر جو سلفی ہے نا تو پھر تھے آخری شاگرد بسما ان کے سبت نواسے ابو القاسم عبد الرحمن بن مکی، ان کے نواسے تھے، انہوں نے پڑھا تھا. اور ابو القاسم بھی شاگرد ہیں حافظ سلفی کے، ابو علی بردی بھی شاگرد ہیں، وہ فوت ہوئے ہیں 500 اور یہ جو دوسرے شاگرد ہیں ابو القاسم یہ فوت ہوئے ہیں 650 میں. تو کتنا ہو گیا 150 سال بن گیا جی. اس طرح کر کے جی. چلو جی. اور یہ کہ حافظ سیلافی نے سنا ان سے ابو علی بردانی نے ان کے مشائخ کے ایک کیا سنی ایک حدیث اور روایت کی ابو علی بردانی نے وہ حدیث حافظ سیلافی سے
اور فوت ہو گئے ابو علی بردانی 500 ہجری میں شروع میں، پھر تھے آخری سیلافی کے شاگردوں کے آخری سما کے اعتبار سے کون تھے؟ ان کے سبت اور نواسے ابو القاسم عبد الرحمن بن مکی، اور تھی وفات ابو القاسم کی 650 ہجری میں، تو کتنا ہو گیا؟ 150 سال۔ بے حافظ سیلافی کے 2 شاگردوں میں وصال میں 150 سال کا فرق پڑ گیا جی یہ حافظ سیلافی حافظ سیلافی سے ابو علی بردانی نے جو ان کے مشائخ کے ایک ہیں سنی، انہوں نے ایک حدیث اور روایت کیا، ابو علی بردانی نے اس حدیث کو حافظ سیلافی سے، اور فوت ہو گئے 500 ہجری میں۔ پھر تھے حافظ سیلافی کے شاگردوں کے آخری سما کے ساتھ ان کے سبت ابو القاسم عبد الرحمن بن مکی، اور تھی ابو القاسم کی وفات 650 ہجری میں۔ وذالک ان الحافظ، حاصل یہ ہے ابو علی بردی وہ جو مشائخ ہیں سیلافی کے، انہوں نے سنی ایک حدیث سیلافی سے اور روایت کی اس کو، اور فوت ہو گئے وہ 500 ہجری میں، اور تھے آخری شاگرد سیلافی کے ان کے سبت ابو القاسم جو فوت ہوئے ہیں 600، تو پس حاصل ہو گیا فاصلہ ابو علی کے درمیان اور ابو القاسم کے درمیان 150 کا، اور یہی تو مطلوب تھا جی۔ سیلافی احمد بن محمد بن احمد سیلافہ الاصفہانی ابو طاہر، نسبت ان کی سیلافی نسبت ہے ان کے جد ابراہیم سیلافہ کی طرف، بکسر لام فتح لام فا اور آخر میں ہا، پیدا ہوئے تھے 472 میں، امام حافظ فقیہ معمر، لمبی عمر پائی، شاہ حدیث و کلام ہو مال مقبول، اور تجاوز کر گئے تھے کہ 100 سال سے زیادہ تھا تو کم اگا بڑھے نا جی، دیکھو نواسیں پھر پڑھے جی تاہی تو کم لمبا بڑھے جی، ان کے لیے مؤلفات کثیرہ۔ بردانی احمد بن محمد بن احمد ابو علی بردانی 426 میں پیدا ہوئے بردان میں جو بغداد کے قریب ہے، وکان احد المبرزین فی الحدیث فقیہن حنبلیً ومن قدیم ذالک ان البخاری حدث عن تلمیذہ ابی العباس السراجی اشیاء فی التاریخ وغیرہ، ومات سنۃ 56 و200، وآخر من حدث عن السراجی بالسماع ابو الحسین الخفاف، ومات سنۃ 93 و300، وغالب ما یقع صبر۔ اور اس سے قدیم، یہ تو بعد کی بات ہے 500 کی پیچھے، اور اس سے قدیم یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی اپنے شاگرد ابو العباس السراج سے، میں حدیثیں بیان کی چند اشیاء اپنی تاریخ میں اور اس کے تاریخ کے غیر میں، اور فوت ہو گئے امام بخاری رحمہ اللہ 256 میں، اور آخری وہ بندہ جس نے حدیث پڑھی سراج سے سماعن وہ ابو الحسین الخفاف ہیں، اور وہ فوت ہوئے ہیں 393 میں۔ اب یہ کتنے بنے؟ اچھا آگے چلنا، وغالب وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع بسم الله الرحمن قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق۔ اب وہی نا کہ یہ کیسے بنتا ہے؟ تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ 15-20 سال کی عمر میں پڑھانا شروع ہو گیا، اس سے کسی بڑے بندے نے آ کر حدیث پڑھ لی ہے تو وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر دے دی ہے، اور اس کی آخری عمر میں ایک شاگرد نے پڑھا ہے، اور وہ اس وقت 15-20 سال کا تھا، اللہ نے اس کو 60-70-80 سال عمر دے دی ہے، تو پہلا شاگرد اور اس شاگرد میں اتنا لمبا فاصلہ بن جائے گا، استاد ایک ہی ہے، تو یہ اصل بھی یوں بنتا ہے جی، آگے سمجھے۔ اور غالب وہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ جو سنا گیا اس سے، وہ جو مسموع من ہو،
کہ کبھی متاخر ہوتا ہے راویین کے ایک کے بعد اس سے زمانہ، جی جو مسموع اس سے، حتیٰ کہ سنتے ہیں اس سے بعض نئی عمر والے اور زندگی گزارتے ہیں سماع من ہو کے بعد لمبی زندگی، تو پس حاصل ہو جاتا ہے اس مجموع سے مثل اس مدت کے، واللہ الموفق، واللہ الموفق، سمجھا جی ایشا بس جی۔ تو 60-70 سال تو عموماً یا اب بھی بن جاتے ہیں جی۔ مثلا استاد جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے جنہوں نے پہلی عمر میں پڑھا تھا، ان میں بہت سارے اساتذہ جو میرے سنبھالے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ اب میں نے بھی استاد جی سے پڑھا ہے، تو اب ان کے فوت میں بھی زندہ ہوں، اب پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو یہ درمیان میں 60-70 سال تو عموماً بن جاتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ پہلے شاگرد اور آخری میں درمیان میں عموماً بن جاتے ہیں، ہو جاتا ہے معاملہ یہ۔ استاد اور شاگرد کا نہیں، ایک استاد کے شاگردوں کے درمیان، سمجھے ہی، تو یوں بات جو ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے جی۔ اور قدیم اس سے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی اپنے تلمیذ ابو العباس سراج سے اشیاء تاریخ اور اس کے غیر میں، اور فوت ہو گئے امام بخاری 256 میں، اور آخری وہ بندہ جس نے حدیث سنی سراج سے بسماع وہ ابو الحسین الخفاف ہیں، احمد بن محمد نیسابوری الخفاف، نسبت ہے خف کی طرف، بناتے تھے یا بیچتے تھے، مشہور تھے زہد اور ورع کے ساتھ، سبحان اللہ، اور فوت ہوئے ہیں 393 میں، اور غالب یعنی سبب غالب لوقوع ذالک البعد بین وفاتہما کیا ہے کہ ان المسموع منہ، سنیں، اور ہو جائے گا بین وفات البخاری والخفاف 137 سال بنتے ہیں جی، تو زیادہ سے زیادہ 150 سال ہے وہ ہے جی یہ۔ اور غالب وہ جو واقعہ ہے سے یہ ہے کہ مسموع کہ وہ جو سنا گیا ہے، وہ جو جس سے پڑھا گیا ہے، استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مسموع من ہو کبھی متاخر ہو جاتا ہے راویین کے ایک کے بعد، جو راویین اس سے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے بعد زمانہ، حتیٰ کہ سنتے ہیں اس سے بعض نوجوان اور زندگی گزارتے ہیں وہ بعد سماع کے اس شاگرد سے زمانہ لمبا، تو پس حاصل ہو جاتا ہے اس مجموعے سے اس مدت کی مثل، واللہ الموفق۔ اے تاخر الشیخ بعد موت احد الراویین، کہ استاد زندہ ہے لیکن اس کا ایک شاگرد پہلے فوت ہو گیا، زمانہ مدید ہو گیا، اور زندہ رہا شاگرد بعد موت شیخ کے دہرن طویلاً، یہ اگلا، تو اس طرح دونوں شاگردوں میں زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، استاد شاگرد میں نہیں، دو شاگردوں میں جی۔ اور اس سے قدیم یہ ہے کہ امام بخاری نے بیان کی اپنے تلمیذ ابو العباس سراج سے اشیاء تاریخ اور اس کے، اور فوت ہو گئے آپ 256 ہجری میں، اور آخر اس کا کہ حدیث بیان کی اس نے سراج سے بسماع ابو الحسین الخفاف ہیں، اور فوت ہوئے یہ 396 ہجری میں، اور غالب اور اکثر وہ جو واقع ہوتا ہے اس سے یہ کہ مسموع منہ کبھی متاخر ہو جاتا ہے، مسموع منہ جس سے سنا گیا جی جی، کبھی متاخر ہو جاتا ہے راویین ان ہو کے ایک کے بعد، لمبا زمانہ، یعنی وہ جو مسموع منہ ہے نا استاد، اس کے جو راوی ہیں، ایک راوی جس نے پڑھا ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد استاد لمبی زندگی ہے جی، حتیٰ کہ سنا اس استاد سے بعض نوجوانوں نے اور زندگی گزاری اس نے بعد سماع منہ کے لمبا زمانہ زندہ رہے، بس حاصل ہو گیا اس مجموعے سے اس مدت کی، واللہ الموفق۔